بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ آج ہماری سٹوری نمبر 12 ہے۔ یہ 2017 کے نومبر کی بات ہے، جب میں ماسٹر ان باٹنی کر کے فری ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ایک جامعہ جوائن کیا قرآن کی تجوید کے لیے۔ وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے بہت کچھ دین کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ 2018 مارچ میں ایک تبلیغی دورے کے لیے میں اپنے ابو کے ساتھ جھنگ گئی۔ وہاں سے میرا دل بدل گیا اور میں پردہ سٹارٹ کیا۔ میں واپس آتے ہی اپنی خالہ کے گھر گئی تو خالو سے پردہ کیا۔ انہیں اس وقت تو کوئی مسئلہ نہ ہوا، بعد میں بہت باتیں کی۔ عید کے موقع پر کزنز نے کہا کہ اس کے منہ پہ دانے بن گئے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ میں بتاتی چلوں، میری فیملی بالکل بھی شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، کوئی بھی فیملی میں نہیں کرتا تھا۔ فرسٹ لڑکی ہوں، یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جاب کے لیے اسکول جوائن کیا، وہاں پہ پردہ ایشو تھا۔ میں نے حجاب کر کے ماسک لگا کے خود کو کور کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کرونا نہیں آیا تھا۔ لوگ ماسک کو عجیب سمجھتے تھے، عجیب نظر سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ پرنسپل میم نے کہا کہ آپ ماسک لگا کر میرے آفس میں مت آیا کریں۔ مجھے افسوس ہوا بہت۔ فیملی میں میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، سسٹر بھی میں ہی تھی، بھائی ہیں اور ابو جی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے ابو کو بہت زیادہ اسلامک نہیں تھے، ان کو کیسے سمجھایا یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ میں نے ان کے لیے 7 سال دعائیں مانگی، پھر جا کے ان کو دین کی کچھ سمجھ آئی۔ جی تو بات ہو رہی تھی پھر جاب کی۔ میں نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک کالج جوائن کر لیا۔ وہاں پردہ ایشوز نہیں آئے، بٹ کولیگس اور مطلب مذاق اڑانے والے سب تھے وہاں پر بھی۔ پھر یوں ہوا کہ کرونا آیا اور سب نے ماسک لگا لیے اور مجھے میرے رب پر بہت پیار آیا۔ وہ پرنسپل میم جو کہتی تھی کہ میرے آفس میں ماسک لگا کے نہیں آیا کریں، اب ان کے آفس کے باہر لکھا تھا نو ماسک نو انٹری۔ سب لوگ جو میرے حجاب اور ماسک کا مذاق بناتے تھے اب خود ماسک لگا کر پھر رہے تھے۔ پھر مجھے رشتے میں بہت سی پرابلمز ہوئیں۔ میں اپنی فیملی کی شادیاں چھوڑ دیں، میں اپنا پردہ بچایا، میں اپنے بھائی کی شادی پر بھی پردہ کیا، حالانکہ سب کام خود ہینڈل کیے۔ ماں نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی ذمہ داری اور اپنے بھائی کی ذمہ داری، ایک بہن ہونے کی وجہ سے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا بات پردے سے شروع ہو کے پردے پہ ختم ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے پردہ کرتی ہے تو مطلب بہت اچھی بات ہے اگر پردہ کرتی ہے، مگر یہ ہمارے داماد سے اور دوسرے بیٹے سے پردہ کرے گی نہیں، اس سے نہ کریں، ماموں کے بیٹے سے نہ کریں، چاچو کے بیٹے سے نہ کریں، باقی کر لیں۔ عجیب بات ہے، پھر کریں تو کس سے کریں، حالانکہ دیور تو موت ہوتا ہے۔ خیر یہاں تک کہ ہر آئے دن ایک نئے رشتہ، نئے لوگ اور نئے قسم کی خواتین جو لوازمات سے بھری ٹرے کو منٹوں میں چٹ کر کے کھاتی۔ اچھا تم پردہ کرتی ہو؟ کب سے کرتی ہو؟ ہر قسم کے سوالوں سے پریشان ہونے کے باوجود میں دعا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی تھی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، آمین۔ بس پھر یہ آیت تھی اور میں تھی اور رب تھا، اور یہاں تک 10 سے 12 رشتے صرف اسی بات پر آئے اور چلے گئے کہ پردہ نہیں کرنا۔ میں خود ان سب چیزوں سے بور ہو چکی تھی، روتی تھی، حالات خراب تھے۔ فیملی والے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کہتے، شکل اچھی نہیں ہے، چھپاتی ہے، یہ سب باتیں دل توڑ دیتی تھیں، مگر مجھے میرے رب پہ بھروسہ تھا۔ پھر میرے رب کو مجھ پر رحم آیا اور ایک نیک صفت شخص کا رشتہ آیا اور میرے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ بن گیا۔ میرے ہسبینڈ حافظ ہیں، ایک ہی بھائی ہیں، دیور کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی بارات، ولیمہ سب پر حجاب نقاب کیا، فوٹوگرافی بھی نہیں کروائی۔ کچھ چند تصویریں جو بنائی میری نند نے۔ الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے اور 1 سال اور 7 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ۔ اب سب آسانیاں ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، الحمدللہ۔ بہت اچھی سٹوری ہے ان کی۔ اگر ہم
کوشش کریں تو ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں سے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر آپ نے احکامات کو مان لیا ہے تو ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اگر کوئی بات سنیں تو اس پر عمل کر لیں۔ عمل بہت مشکل ہے۔ مجھے آج کل کے دور میں مجھے اپنے لیے بھی ایسا لگتا ہے کہ عمل بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ایمان کو بہت خطرہ، بہت سے ایسے طریقوں سے ہمارے ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کریں، سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آپ سب بھی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسپیشلی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو بھی یہ سٹوری سنیں میرے لیے اسپیشلی وہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دیں اور مجھے ہمت دیں کہ میں یہ سٹوریز کو کمپلیٹ کر سکوں، اس چیلنج کو کمپلیٹ کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس چیلنج کو کمپلیٹ کریں گے۔ جیسے ہی ہماری یہ 16 سٹوریز ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم 1 ویک کا ٹائم رکھیں گے جس میں سب جو ہے وہ سٹوریز سنیں گے، اور اس کے بعد ہم فائنل جو اس کا ونر ہوگا اس کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔